بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام محمد یوسف ہے اور ہم نے جو ہے اسلامک فائنینس اور اسلامک بینکنگ کورس کا آغاز کیا ہے۔ اچھا، اس کورس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں نارمل چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس میں CSAA کی تیاری کریں گے۔ اور آج کی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ CSAA کیا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اس میں ہم کیا چیزیں پڑھتے ہیں اور اس کا کیا اسکوپ ہے، کہاں تک کہ یہ چیز جا سکتی ہے، ہم اپنا کیریئر اس میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ CSAA ہے کیا۔ CSAA یہ شارٹ فارم ہے سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر اینڈ آڈیٹر کی۔ اچھا، یہ پاکستانی ایک ادارہ ہے AAOIFI، اس سے یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بھی انسان اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرے تو اسے دو طرح کے بینیفٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کسی بھی فائنینشیل ادارے میں، اسلامک فائنینشیل ادارے میں ایز اے شریعہ ایڈوائزر وہ لگ سکتا ہے۔ اچھا، شریعہ ایڈوائزر کہتے کسے ہیں؟ شریعہ ایڈوائزر اسے کہتے ہیں کہ جب بینک اپنے پروڈکٹ ڈیزائن کرتا ہے تو اس وقت یہ انسان ان کے ساتھ بیٹھ کر اس ڈیزائننگ میں یہ کام کرتا ہے کہ آیا آپ نے جو پروڈکٹ ڈیزائن کیا، جو پروڈکٹ آپ نے لیا، وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شریعہ آڈیٹر۔ شریعہ آڈیٹر کسے کہتے ہیں؟ شریعہ آڈیٹر اسے کہتے ہیں کہ جب بینک پورا سال اپنی ٹرانزیکشنز کرتا ہے، سال کے آخر میں ایک آڈیٹر، ایک چیکر ایسا آتا ہے جو ان کی تمام ٹرانزیکشنز کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ تمہاری کون کون سی ٹرانزیکشن اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور کون کون سی ٹرانزیکشنز تمہاری اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ یہ ہے شریعہ ایڈوائزر اور شریعہ آڈیٹر میں فرق۔ اچھا، اب اس کا سکوپ، اس میں ہم پڑھتے کیا ہیں، پہلے اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھیں گے فقہ المعاملات، یعنی انسانوں کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کا جو عقد ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز خرید رہے بیچ رہے ہیں، یا کوئی چیز ہم اجارے پر دے رہے ہیں، یا اسی طرح ہم کوئی چیز ہم مداربہ کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے قوانین کو ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر انٹرنیشنلی کچھ سٹینڈرڈز مقرر ہیں، کچھ معیارات مقرر ہیں، ان معیارات کے مطابق، ان معیارات پر ان تمام معاملات کو پرکھا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد بینک کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آیا اس پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے یا اس پروڈکٹ کو لانچ نہیں کرنا۔ آئیے اس کا اب ہم اسکوپ جانتے ہیں کہ ہم اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمیں کہاں کہاں مواقع میسر آ سکتے ہیں، ہم کہاں کہاں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی اسلامک فائنینس ادارہ ہے، اگر آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے تو وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے گا، اور وہ لوگ آنکھیں بند کر کے لیتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ UBL جو اسلامک بینک ہے، وہ اپنے تقریباً 2500 برانچز اس سال، غالباً 2300 ہے کہ 2500 برانچز وہ اس سال اپنی پوری کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہر قسم کے امپلائیز کی انہیں نیڈ ہے، تو پھر ایک شریعہ ایڈوائزر اور شریعہ آڈیٹر کی بھی انہیں نیڈ ہوگی، اور ہر بینک میں جو اسلامک ہے اس میں شریعہ ایڈوائزر اینڈ آڈیٹر کی نیڈ ہوتی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ بینک جو ہے اس اسلامک فائنینس کو اپنا رہے ہیں، اسلامک فائنینس کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ہماری سیلری پیکج کیا ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیں، سٹارٹنگ سیلری پیکج جو ہے اس کا، وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ ہے۔ یعنی آپ یہ سرٹیفکیٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس اور جو ڈگریز جو ریکوائرڈ ہیں بینک کی، جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں، تو آپ کو تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک کے، یعنی جس طرح وہ پھر انٹرویو میں آپ کا مقرر ہوتا ہے، لیکن منیمم یہ پے ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ اس میں سینئر لیول پر جائیں گے، آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو جائے گا، آپ سینئر لیول پر چلے جائیں گے، آپ ان کے زیادہ سے زیادہ کام کریں گے، تو پھر 5 سے 6 لاکھ، اور پھر اس طرح وہ ہر بینک اپنے حساب سے سیلری پیکج دیتا ہے۔ تو یہ ہے CSAA، اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے اور اس کی امپورٹنس، اور اس میں ہم اپنا کس طرح کیریئر بنا سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت اہم چیزیں، اہم معلومات جو آپ کو کہیں اور بڑی مشکل سے میسر آئے، وہ آپ کو انشاءاللہ اس ایک کورس میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔